إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز خواتین و حضرات سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا جو مقام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی حاصل کی، اپنے رب کا نام یاد کیا، بس نماز پڑھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مقام پر کامیابی و کامرانی کی بنیاد اور سبب نماز کو قرار دیا ہے، یعنی جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ حضرات محترم، نماز کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو اور ہم سب کو حق سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خطبے کا وقت نہایت مختصر ہوتا ہے اور نہایت اہم ہوتا ہے۔ نماز جمعہ میں
سب سے اہم چیز خطبہ جمعہ ہے، اور خطبہ جمعہ کی احادیث پاک کے اندر نہایت اہمیت ہے۔ تو خطبہ کو سننے کی نیت سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کے ارادے سے تشریف لایا کریں، مسنون طریقے کے مطابق یہ وقت گزارا کریں، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جولیاں بھر کے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبے کے اور بہت سارے آداب بیان فرمائے، وہاں یہ بھی بیان فرمایا، پہلی صف کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پہلی صف کے اندر امام صاحب کی دائیں سائڈ کی فضیلت کو بیان کیا۔ تو یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ قابل عمل ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ جو بھائی اتنے چھوٹے بچوں کا مسئلہ حل کرو جی، بچوں کو الگ الگ بٹھا دو۔ جو بھائی اور بزرگ گھر سے تشریف لائے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں نماز کے لیے اور جمعہ کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے، تو اندر تشریف لے آئیں، اللہ آپ کو اجر دے۔ پہلی صف میں بیٹھیں، پہلی صف میں جگہ نہ ہو تو پھر دوسری صف میں بیٹھا کریں، اپنے معمولات کو درست کریں، اپنے آپ کو مسجد کے اندر جب لے آئیں تو سنت کا پابند بنایا کریں، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے آنے پر ہمیں اجر عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی حاصل کی، اپنے رب کا نام یاد کیا، پس نماز پڑھی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں نماز کو کامیابی و کامرانی فرمایا ہے۔ نماز دین اسلام کی اساس ہے، نماز دین اسلام کی بنیاد ہے۔ انسان کلمہ پڑھتا ہے، توحید سمجھ لیتا ہے، شرک چھوڑ دیتا ہے، تو سب سے پہلا کام جو انسان پہ اللہ کی شریعت کے اندر داخل ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا فریضہ توحید مان لینے کے بعد اور شرک ترک کر دینے کے بعد پہلا عمل اور پہلا کام وہ نماز کا ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ محدثین اور سلف صالحین ایمان کا معنی یہ بیان کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ زبان کے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے، دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا ہے، اور یہ آپ کا وجود سر کے چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس شہادت کی عملی طور پر عمل کر کے گواہی دے دے تو آپ مسلمان بن گئے۔ مسلمان انسان تب بنتا ہے جب اقرار زبان کے ساتھ کرے، تصدیق دل کے ساتھ کرے، اور اس پورے وجود کے ساتھ عمل کرے، تب بندہ مسلمان بنتا ہے۔ خالی دعویٰ کرنے سے یا خالی کلمہ پڑھ لینے سے میرے بھائیوں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بندہ مسلمان نہیں بنتا۔ تو نماز اسلام کا پہلا رکن ہے۔ کلمہ توحید کے بعد اسلام کی عظیم ترین یونیورسٹی میں داخلے کے بعد سب سے پہلا نصاب جو اسے دیا جاتا ہے، سب سے پہلا سبق جو اسے پڑھایا جاتا ہے، سب سے پہلی کلاس کچی پکی کی کلاس یا نرسری کی کلاس، سب سے پہلی کلاس وہ نماز ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے
کہ کوئی انسان کسی دنیا کائنات کی عظیم ترین یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد فرار ہو جائے، داخلہ لینے کے بعد ایک کلاس بھی اٹینڈ نہ کرے، ان کا نصاب کو معلوم نہ کرے، کتابوں کو یاد نہ کرے، اسباق نہ سنائے، چلا جائے غیر حاضری پہ غیر حاضری کرتا چلا جائے، داخلہ لینے کے بعد اس کی کوئی حاضری نہ ہو تو سالانہ امتحان میں پھر یونیورسٹی موقع نہیں دیتی۔ موقع صرف اسی کو دیا جاتا ہے جس نے نصاب کو پڑھا ہو، تیار کیا ہو، محنت کی ہو، حاضریاں لگوائی ہو، پھر اسے امتحان کے لیے بلایا جاتا ہے، کم سے کم اسے امتحان کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا امتحان تو قبر میں ہونے والا ہے میرے بھائیوں، اور قبر میں امتحان ہوگا، پھر کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور کچھ بد نصیب لوگ ہوں گے جو اس امتحان میں ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، کلمہ پڑھنے والا انسان بہت سارے اعمال صالحہ بجا لا کے، کبھی حج کر کے عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، بہت سارے اعمال صالحہ بجا لا کے بہت ساری نیکیاں جمع کر لیتا ہے، اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے بھی بہت ساری نیکیاں جمع کر لی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیکیاں جمع کر لیتے ہیں، اس لیے کہ نیکی دنیا کائنات کی سب سے بڑی متاع ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ نیکی ہی وہ دولت ہے جس کی بنیاد پہ قیامت کے دن لوگوں کو جہنم سے نجات ملے گی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ مگر میرے بھائیوں، سوال پیدا ہوتا ہے، جن لوگوں نے نیکیاں جمع کر لی ہیں، نیکیاں جن کے پاس آ گئی ہیں، اب ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اب ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ دنیا کائنات کا یہ اصول اور قانون ہے کہ جس کے پاس مال جمع ہو جائے، جس کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو جائے، پھر وہ اپنے مال و دولت کو کیا کرتا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی حفاظت کرتا ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے، ڈاکو آ کر لوٹ نہ لے جائے، گم نہ ہو جائے، میرا محنت کے ساتھ کمایا ہوا مال اور جمع کیا ہوا مال کہیں لٹ نہ جائے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو دنیا کائنات کی سب سے بڑی متاع اور دولت اور بڑی کائنات وہ تو نیکیاں ہیں، تو پھر نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ جمع کی گئی نیکیاں برباد اور ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ نیکی ضائع اور برباد ہونے سے بچ جائے، تاکہ وہ نیکیاں جو ہم نے بڑا پیسہ خرچ کر کے، بڑا مال خرچ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، بڑی محنت کر کے رمضان کا روزہ نبھایا تھا، تاکہ وہ نیکیاں محفوظ ہو جائیں، ان نیکیوں میں کوئی نیکی ضائع اور برباد نہ ہونے پائے۔ مگر میرے بھائیوں، بہت سارے اعمال، اقوال، افعال، عقائد اور نظریات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کی تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، مٹا دیا جاتا ہے نیکیوں کو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کے اندر ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا، میرا اللہ اس کی زندگی کی تمام نیکیوں کو مٹا دے گا
حج کیے تھے مٹا دیے جائیں گے، عمرے کیے تھے سیاہی پھیر دی جائے گی، رمضان کے روزے رکھے تھے ہر پہ غلط کی طرح کل عدم قرار دے دیے جائیں گے۔ بخاری کے اندر ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما حضر اہلہ ومالہ، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا اس نے دنیا کے اعتبار سے اتنا نقصان کر لیا گویا اس کے سارے گھر والے ہلاک کر دیے گئے اور اس کی زندگی کا سارا مال وہ لوٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، یہ کسی امام صاحب کا قول نہیں ہے، یہ کسی ایسی ذات شخصیت اور ہستی کی بات نہیں جس کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا کوئی اختلاف کرنے کی جرات اور ہمت کر سکتا ہو۔ یہ فرمان ہے صاحب وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذرا غور کرنا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک بھائی نے اور بزرگ نے ہمیں بتا دیا جائے کہ تیرا فلاں کام چھوڑ دینے کی وجہ سے تیرے سارے گھر والے ہلاک ہو جائیں گے، تیرا سارا مال لٹ جائے گا، پھر کون ہے ہم میں جو اتنی جرات کر گزرے، جو اتنی ہمت کر گزرے کہ وہ کام چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرات، رحمت والے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا نماز عصر کا چھوڑ دینا اس قدر نقصان ہے گویا کہ تمہارے سارے گھر والے ہلاک کر دیے گئے، سارا مال لوٹ لیا گیا۔ حضرات محترم، یہ تو اس قدر وعید شدید اور اس قدر نقصان اور اس قدر عذاب کی دھمکی ہے ایک نماز عصر کے چھوڑ دینے پر۔ اور جو بندہ پڑھتا ہی نہیں، مسجد آتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے پر مسجد نہیں آتا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، حی علی الصلاۃ سنتا ہے پر مسجد کی طرف نہیں آتا، اہل حدیث تو کہلاتا ہے پر مسجد نہیں آتا۔ رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہی نہیں، پکا بے نمازی ہے، فرمایا یہ کافر ہے۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من الملہ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت سے خارج کر رہا ہوں، اس کا شمار میری امت میں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا لا دین لہ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا لا ایمان لہ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نماز دین ہے، نماز ایمان ہے، نماز اسلام ہے، نماز پڑھنے والا مومن ہے، نماز پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، نماز پڑھنے والا مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، اور نماز چھوڑ دینے والا دراصل اسلام چھوڑ دینے والا ہے، نماز چھوڑ دینے والا اپنے آپ کو ملت اسلامیہ سے خارج کرنے والا ہے، نماز چھوڑنے والا رسول اللہ کی شفاعت سے معروم ہونے والا ہے، نماز چھوڑنے والا جام کوثر آپ کے ہاتھوں سے پینے سے معروم ہونے والا ہے، نماز چھوڑنے والا رسول اللہ کی شفاعت سے معروم ہے۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے آپ حدیث کے تمام درائل اور قرآن کو اور پڑھ لیں
یہ بات موجود نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے بے نمازیوں کی سوارا چوچی بات کر کے بھی انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اللہ کی کائنات میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث تو ملتی ہے، رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حفاظت نہ کرنے والا اس کو فرعون، حامان اور امیہ بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ان کافروں کے ساتھ رکھا جانے کی وعید کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جیسے کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر خلود حاصل ہوگا، ویسے ہی بے نمازی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں۔ نماز دین ہے، نماز ایمان ہے، نماز اسلام ہے، نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے، نماز کو آپ نے دین فرمایا۔ نماز کی اہمیت اور حیثیت اسلام کے اندر ایسے ہی ہے جیسے انسانی زندگی کے اندر سر کا مقام و مرتبہ ہے، یا جیسے انسانی زندگی کے اندر روح کا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے کوئی انسان سر یا روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی کوئی انسان نماز کے بغیر مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ خطبہ جمعہ میں مراقبے کی صورت میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اردو سمجھتے ہیں آپ؟ مراقبے کی صورت میں بیٹھنا یا غم کی صورت میں بیٹھنا یا خطیب کو پتہ ہی نہ چلے سننے والا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے خطبہ جمعہ میں بیٹھنے کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ میں خطبہ سنانے آیا ہوں۔ آپ کو شاید پہلے پتہ نہیں ہے کہ خطبہ جمعہ کیسے سنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ سننے کے، خطبہ میں بیٹھنے کے، غم میں بیٹھنے کا کوئی انداز اور ہوتا ہے، مراقبہ کرنے کے انداز اور ہوتے ہیں، خطبہ سننے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ تو سننے کے لیے بیٹھا کریں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ نماز ایمان ہے میرے بھائیوں، نماز دین ہے، نماز اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کلمہ پڑھا ہو نماز نہ پڑھتا ہو۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کلمہ پڑھتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو، کلمہ مانتا ہو نماز نہ مانتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو مسجد نہ آتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو رسول اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو فرمان کو نہ مانتا ہو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، میرا کلمہ پڑھنے والے سارے رب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے جنت بندوں کے لیے بنائی ہے، اللہ جنت کا محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، صمد ہے، اسے کسی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جنت بندوں کے لیے بنائی ہے، پر بندہ جو اس کا بندہ بنے اس کے لیے جنت بنائی ہے، جو اس کے مقابلے میں ابلیس کا بنے اس کے لیے جہنم بنایا ہے۔ یہ جنت اور جہنم میرے رب نے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ جنت بنائی ہے اپنے وفاداروں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے عبدوں کے لیے، اپنا حکم ماننے والوں، سر تسلیم خم کرنے والوں، اطاعت اور بندگی کرنے والوں کے لیے، اور جہنم بنایا ہے میرے رب نے اپنے باغیوں کے لیے۔ جو رب کے باغی ہیں، یہ میرے اللہ نے قید خانہ بنایا ہے جہنمیوں کے باغیوں کے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اکڑ گیا کہ میں جنت میں نہیں جاتا، میں جنت میں نہیں جاتا۔ قالوا یا رسول اللہ من یابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بدبخت اور بد نصیب اور جرأت مند کون ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، اکڑ جائے اور تکبر کرے اور کہہ کے میں جنت میں نہیں جاتا؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना वमन असानी फकद अबा। जिसने मेरी इताअत की, पैरवी की, फर्मा बरदारी की, हुक्मों को मानता चला गया, रब की जन्नत में जाएगा। और जिसने वमन असानी मेरी नाफरमानी की, मेरा रास्ता, मेरी तालीमात को छोड़ दिया, दरअसल इसने रब की जन्नत में जाने से इनकार कर दिया है। अल्लाहु अकबर। जन्नत का रास्ता रसूलुल्लाह का रास्ता है। जन्नत का रास्ता इताअत का रास्ता है। जन्नत का रास्ता इत्तिबा का रास्ता है। जन्नत का रास्ता पैरवी का रास्ता है। जन्नत का रास्ता फरमा बरदारी का रास्ता है। जन्नत का रास्ता मेरे भाइयों हुक्मों को मान लेने वाला रास्ता है। मन मर्जियां करने वाला रास्ता वो जन्नत का नहीं, अल्लाह की कसम वो तो जहन्नुम का रास्ता है। मन मर्जियां करने वाला, जहां इंसान की मर्जियां चलती हो, जहां इंसान अपनी मर्जी करता हो, जहां ख्वाहिशात नफसानी की पूजा परस्तश होती हो, वो रास्ता तो मेरे भाइयों जहन्नुम का है, जन्नत का रास्ता नहीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रहमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब ने जन्नत को भी बनाया, जहन्नुम को भी बनाया। और जिब्रील से फरमाया जाओ जन्नत भी देख कर आओ, जहन्नुम भी देख कर आओ, दोनों को देख कर आए। फरमाया जिब्रील सुनाओ कैसा पाया मेरी जन्नत को और कैसा पाया जहन्नुम को। कहा बारी ताला कमाल है तेरी जन्नत की, अल्लाह उसमें नेमतें, रहमतें, तेरे रहमत, एहसानात, बारी ताला इंसान, कायनात, दिलो दिमाग और शऊर जो समझ और सोच सकता है वो सारी नेमतें, बल्कि जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं है वो नेमतें तेरी जन्नत में मौजूद हैं। अल्लाह जो तेरी जन्नत का सुनेगा वो जन्नत की तरफ लपकेगा और जन्नत में जाएगा और कोई भी जन्नत से पीछे नहीं रह सकेगा, महरूम नहीं रहेगा, सब जन्नत को पा लेंगे। और बारी ताला जहन्नुम को जो तूने बनाया है गज़ब की जगह, अज़ाब की जगह, पीठ और रेशा पीने की जगह, सांप और बिच्छुओं का घर और दहती आग, बारी ताला उसका अज़ाब, उसके बारे जो सुन लेगा अल्लाह कोई बंदा उसकी तरफ नहीं जाएगा, सब उससे बच जाएंगे, सब महफूज हो जाएंगे, अल्लाह सब निजात पा लेंगे उससे। अल्लाह अकबर। मेरे रब ने फरमाया जिब्रील दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, जन्नत को भी देख कर आओ और जहन्नुम को भी देख कर आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा जाते हैं, पलट कर आते हैं, कहते हैं अल्लाह तेरी हिकमतें हैं, तू कादिर है, तू खालिक व मालिक है, तू जो चाहता है करता है। अल्लाह तेरी जन्नत तो बेमिसलो बेमिसाल है, अल्लाह तेरी जन्नत उसमें नेमतें, उसका तो इंसान तसव्वुर तक नहीं कर सकता। पर बड़ी ताला जन्नत को जो रास्ता जाता है, अब जो रास्ता मैं देख के आया हूं बड़ा कठिन रास्ता, बहुत मुश्किल रास्ता, आजमाइशों वाला रास्ता, मसाइब व आलाम वाला रास्ता। अल्लाह वहां तो मैंने देखा, वहां तो अंबिया की लाशें तड़प रही है, वहां तो शहदा के खून के फवारे निकल रहे हैं। अल्लाह वहां तो तेरे दोस्त कुर्बानियां देकर उस रास्ते पे चल रहे हैं। बारी ताला तेरे इज्जत और जलाल की कसम है, जो रास्ता तेरी जन्नत को जाता है बड़ा मुश्किल है कोई उसे इख्तियार कर सके। और अल्लाह जो जहन्नुम को रास्ता जाता है वो इतना आराइशों वाला, इतना आसाइशों वाला, इतना पुरसकून, ख्वाहिशात नफसानी उसमें पूरी होती दिखाई दे रही है, ख्वाहिश नफसानी की पूजा मुकम्मल उसके अंदर मौजूद है। बारी ताला दुनिया की सारी आराइशें और आसाइशें उस रास्ते पर है। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, उस जहन्नुम वाले रास्ते से कोई किस्मत वाला होगा जो अपने आप को बचा सकेगा।
اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت کا راستہ کڑکوں والا راستہ ہے، جنت کا راستہ مشکلات والا راستہ ہے، جنت کا راستہ آسائشوں اور آرائشوں والا راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلمہ پڑھنے والے ان لوگوں کو بتا دے کہ تم اس وقت تک رب کی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم پر وہ حالات نہ آ جائیں جو پہلوں پر آئے تھے، جو پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ جب تک وہ حالات تم پر نہ آ جائیں میرے پیغمبر انہیں بتا دے تم اس وقت تک رب کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اور پہلوں پر کیا حالات آئے تھے؟ پہلوں کے حالات رب نے قرآن میں بیان کیے میرے لیے اور آپ کے لیے، سمجھا دیا ہمیں کلمہ پڑھنے والوں، جنت کی راہ پہ گامزن ہونے والوں، رب کی رضا چاہنے والوں، تم سے پہلے ایک گروہ اصحاب کہف کا بھی گزرا ہے۔ اصحاب کہف کو پڑھ لینا، یہ راستہ اصحاب کہف والا راستہ ہے۔ میرے رب نے قرآن کے اندر اصحاب الاخدود کا ذکر کیا سورہ بروج کے اندر، اور 18,000 کے لشکر کو زندہ جلا دینے کا تذکرہ کرتا ہے قرآن۔ اس کے بعد ان کے دشمنوں کو کوئی انجام قرآن بیان نہیں کرتا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ قرآن اصحاب الاخدود کو بیان کرتا ہے۔ یہ 18,000 لوگ تھے، اللہ پر ایمان لائے، سب کو زندہ نظر آتش کر دیا گیا۔ ان کے دشمنوں کا کیا ہوا؟ قرآن اس پر خاموش ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ یہ راستہ جنت کا جو راستہ ہے وہ اصحاب الاخدود کا راستہ ہے، وہ اصحاب الکہف کا راستہ ہے، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا راستہ ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے بھائیوں مجبور کر دیے گئے ہیں۔ خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے ہیں، قید میں ہے، پنجرے میں بند ہے۔ جب کافر آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری کوئی آخری آرزو ہو، کوئی آخری خواہش ہو، ہم اس کو پورا کر دے۔ کہا ہاں میری آخری خواہش ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ صحابہ کیسے محبت کرتے تھے۔ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ یہ رسول اللہ کا صحابی، ایمان لانے والا، اسلام ماننے والا، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا، شرک کی تردید کرنے والا، اس کو وقت کر دیا جاتا ہے، مختصر 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے لوگوں دل چاہتا تھا آخری نماز ہے، آخری ملاقات ہے، خالق و مالک کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا، نماز کو توڑ دیتا، لمبی نماز پڑھتا، پر میرے دل میں خیال آیا کافرو تم سمجھو گے محمد علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا شاید موت سے ڈر کر نماز کو لمبا کر رہا ہے، اس لیے نماز کو مختصر کر دیا ہے۔ حضرات محترم انہوں نے نماز وہاں نہیں چھوڑی اور ہم نماز کہاں چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس مصیبت میں، اس مشکلات کی گھڑیوں میں صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ نماز کو آرڈر دیتے ہوئے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے میرے رسول علیہ السلام اگر آپ کی یہ جماعت صحابہ مارکہ حق و باطل میں کفار کے ساتھ ٹکراؤ اور تصادم کر رہے ہو، لڑائی لڑی جا رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو،
जहां तलवारों के साथ लड़ी जाने वाली लड़ाई, आजकल की कंप्यूटराइज लड़ाइयां नहीं, तलवारों के साथ होने वाली लड़ाई जहां हाथापाई हो रही है, टकराव और तसादुम हो रहा है, इंसानियत गाजर और मूली की तरह काटी जा रही है। फरमाया मेरे पैगंबर ऐन हालत मारका के अंदर नमाज का वक्त आ जाए तो क्या करना है? वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़िम लहुमुस सलात, मेरे रसूल अपनी जमात को लेकर मेरे हुजूर पेश हो जाना है, ज़मीनी नियाज़ को झुका देना है। मैं अल्लाह जहां भी नमाज छोड़ देने की इजाजत नहीं देता। अल्लाह अगर वहां नमाज छोड़ देने की इजाजत नहीं है तो फिर मेरे भाइयों कौन सा ऐसा मौका होगा, कौन सा जिंदगी का ऐसा मशगला होगा, कौन सी ऐसी मसरूफियत होगी हमारी जिस वजह से नमाज छोड़ देना जायज हो जाएगा। आइए नमाज की अहमियत का अंदाजा आप सही बुखारी की इस हदीस से लगाएं जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, ऐलान फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मुसल्ला इमामत पे किसी और शख्स को खड़ा करो, खुद चहलकद चक्कर लगाओ, और जो लोग घरों में बैठे हैं मस्जिद नमाज के लिए नहीं आए, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों और बच्चों का लिहाज न होता, उन अपराध समेत उनके घरों को आग लगा के जला के राख कर दिए जाते। अल्लाहु अकबर। काबिल गौर है बात, मस्जिद के अंदर नसीहत के लिए आना चाहिए ताकि अल्लाह हमें नसीहत कबूल करने की तौफीक दे। हमारा मुआशरा ये समझता है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे खड़े होना है। हमारे लोग ये समझते हैं कि आपने हमारी सिफारिश और शिफात करनी है। लोग ये समझते हैं कि आपने प्यासी उम्मत को जामे कौसर भर भर के पिलाना है। ये सारी बातें हक है मेरे भाइयों, ये सब कुछ दुरुस्त और बजा है, पर काबिले गौर बात यह है कि जिन लोगों के घरों को और उन अफराद को रहमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग लगा देना चाहते हैं, क्या उनको झंडे के नीचे जगह मिलेगी? क्या उनके लिए दामन शिफात फैलेगा? क्या उनके लिए जामे कौसर भरकर उनका इस्तेमाल किया जाएगा? ना ना मेरे भाइयों, भूल है, गलत फहमी है या खुश फहमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन लोगों के साथ दुश्मनों वाला मामला इख्तियार फरमा रहे, इसलिए कि घर दुश्मनों के जलाए जाते हैं, अपनों के नहीं। तो जिन लोगों के साथ आप दुश्मनों वाला मामला इख्तियार फरमा रहे हैं, उनकी सिफारिश होगी, उनकी शिफात होगी, उनके लिए दामन शिफात फैलेगा? हरगिज़ नहीं। आइए नमाज की अहमियत का अंदाजा आप अबू दाऊद की हदीस से लगाएं जिसमें है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक वफद आया। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुसलमान बनने आए हैं, कलमा पढ़ने के लिए आए हैं, आपकी बैत करना चाहते हैं, इस्लाम मानने, आपकी जमात में शमूलियत के लिए, आपके दुश्मनों का मुकाबला करने, आपका दिफा करने आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाइए ताकि हम बैत करें, मुसलमान बन जाए। रहमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रहमत वाला हाथ आगे कर दिया। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शर्त आयद करते हैं, सारा दीन इस्लाम मानेंगे, बस नमाज की छुट्टी मांगते हैं, नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। रहमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बढ़ाया हुआ हाथ पीछे खींच लिया और फरमाया लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बगैर किसी की बैत कबूल नहीं करता। अल्लाहु अकबर। बात समझ आ रही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज के बगैर बैत कबूल नहीं फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज के बगैर किसी का इस्लाम कबूल नहीं फरमाते। पर हमारा इस्लाम तो कबूल है।
پکا اسلام، نہ ٹوٹنے والا اسلام، پاکستانیوں کا نماز پڑھے نہ پڑھے پکا اسلام، توحید مانے نہ مانے پکا اسلام، شرک کرتے چلے جائیں اسلام کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، کافروں کے جنٹ بن جائیں، یہودیوں کے نوکر بن جائیں، کافروں کے جاسوس بن جائیں اور ہندوؤں کے رسم و رواج کو اختیار کر لیں، اسلام کو اپنے گھروں سے، اپنے ملک سے، اپنے معاشرے سے، اپنے رسم و رواج سے، اپنی شادی اور بیاہ سے، اپنے اخلاق اور کردار سے، اپنے لباس اور چہرے اور حلیے سے اسلام کو دھکے مار کے نکال دے، ہمارے اسلام کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ پکا اسلام ہے، بگڑتا ہی نہیں ہے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ من مانا اسلام اللہ کی قسم قبر میں کام نہیں آئے گا، حشر میں کام نہیں آئے گا، جہنم سے نجات نہیں دے گا، جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ آپ مطمئن رہ سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی برادری میں شمار ہوتا ہے، مگر مسلمان تو وہی ہے جو اللہ کے ہاں مسلمان ہے اور رسول اللہ کے ہاں اس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، اسلام بدل نہیں گیا، جو آج سے 1400 سال پہلے کفر تھا، جس کو رحمت والے رسول نے اسلام نہیں مانا، وہ آج بھی کفر ہے اور اسلام نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع کے اندر باب قائم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ نماز چھوڑ دینے والا بندہ کافر بنتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے دور میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو کلمہ پڑھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ جس نے کلمہ پڑھا اور نماز نہ پڑھی ہو، میں نے ذہن کے ساتھ کتاب و سنت کا مطالعہ کیا کہ کوئی ایسی مثال مل جائے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ مجھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسی کوئی مثال نہ مل سکی۔ ایک مثال صحابہ کے آخری دور میں ایک مثال ملی، بڑی سبق آموز ہے، سنیں گے انشاءاللہ اللہ کا دین سمجھ آئے گا، شاید کسی بھائی کی بات سمجھ میں آ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، توبہ کر لے، اپنی زندگی سدھار لے، دنیا بھی سدھر جائے، آخرت بھی بن جائے۔ صحابہ کا آخری دور ہے، اسلام بہت دور دراز تک پھیل چکا ہے۔ ایک خاتون مدینہ منورہ پہنچتی ہے، پوچھتی ہے نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی زندہ ہے؟ بتایا جاتا ہے، بہتر ہوتا اگر بعد میں ٹائم دے دیا جاتا، یہ خطبہ کے خلاف ہے، آپ اپنی نماز اور خطبہ ضائع کرتے ہیں۔ دوران خطبہ اس قسم کا کوئی کام کرنا بھی اپنے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ مساجد کے معاملات ہوتے ہیں، مگر خطبہ جمعہ کے علاوہ اس کا ٹائم کو رکھا کریں، خطبہ کے بعد 2 منٹ 1 منٹ ٹائم لے لیا کریں اور یہ کام کر لیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا۔ یہ خاتون مدینہ پہنچتی اور پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی زندہ ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی زندہ ہیں اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو دین کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو چلی جاؤ، جا کے فتویٰ پوچھ لو۔ یہ چلی جاتی ہے، مسجد نبوی پہنچتی ہے، وہاں صحابی رسول کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے، کہتی ہے میرا بھی ایک مسئلہ ہے، مجھے جواب دیا جائے، ایک استفتاء لے کر آئی ہوں، مجھے فتویٰ دیا جائے، کیا ہے تمہارا مسئلہ؟ کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا
नमाज में सुस्ती और काहली करता है, कभी पढ़ता है कभी छोड़ देता है, और ईशा की नमाज तो पढ़ता ही नहीं, कारोबार का थकावट का बहाना करके सो जाया करता है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जिंदगी में पहली मर्तबा ये अल्फाज पढ़े थे कि कोई शख्स कलमा पढ़ता है पर नमाज नहीं पढ़ता, नबीना हो गए थे, बुढ़ापे की वजह से कांपने लग गए गुस्से से और फरमाने लगे, ऐ खातून तू हमारी मस्जिद में क्यों आई है, निकल जा हमारी मस्जिद से। वो रोने लग गई। उसने कहा, अल्लाह के रसूल के सहाबी, इसमें मेरा जुर्म क्या है, मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, पक्की नमाजी हूँ, नमाज तो मेरा खामिद नहीं पढ़ता। फरमाने लगे, तेरा जुर्म ये है कि तूने ऐसे मर्द के साथ शादी क्यों की है। मेरी माए बहने तशरीफ लाई है, वो भी सुने और कुरान और हदीस को पल्ले बांध के ले जाया करो। कहते हैं तेरा जुर्म यह है कि तूने ऐसे मर्द के साथ शादी क्यों की है। उसने कहा, सहाबी रसूल इसमें मेरा जुर्म क्या है, मेरी शादी तो मेरे घरवालों ने की है। कहा, तेरा जुर्म यह है कि तू ऐसे मर्द के साथ जिंदगी क्यों गुजार रही है। अल्लाह, निकल जा हमारी मस्जिद से। सहाबी रसूल इसको मस्जिद से निकाल देते हैं। ये रोते हुए निकलती है और अपनी बरादरी और खानदान में जाके ऐलान करती है, लोगों कौन है जो मेरी बरादरी और मेरे खानदान का बंदा मेरी मदद करे और इस जालिम से, इस मुर्तद से मुझे तलाक दिला के आजाद करवा दे, ताकि मैं इज्जत गुजारने के बाद किसी मुसलमान मर्द के साथ निकाह कर सकूं। अल्लाहु अकबर। ये एक वाकया इस्लाम की तारीख में सहाबा के आखिरी जमाने का मुझे मिला है। शेख इब्ने बाज सऊदी लुजना के चेयरमैन हैं, आपने नाम सुना होगा। शेख साहब फरमाते हैं, बेनमाजी मर्द का नमाजी औरत के साथ निकाह नहीं हो सकता और नमाजी मर्द का बेनमाजी औरत के साथ निकाह नहीं हो सकता। एक खातून मसला पूछती है कि शेख साहब के फतावे की बहुत सारी जिल्दें हैं, 9वीं जिल्द मुस्तकिल नमाज के मौजू में है। खातून मसला पूछती है, शेख साहब मेरे खामिद नमाज नहीं पढ़ते। फरमाते हैं, चली जाओ वापस, फौरन पहुंचो अपने मुल्क में, अपने खामिद को बता दो कि नमाज छोड़ देने से बंदा काफिर और मुर्तद बन जाता है, नमाज शुरू करो। अगर नमाज शुरू कर ले तो पाया, अगर नमाज शुरू ना करे तो बगैर तलाक के तू उसके निकाह से आजाद है। इसलिए कि नमाज छोड़ देने से वो मुर्तद हो गया है और किसी मुर्तद के निकाह में मोमिन खातून बाकी नहीं रहती। तू अपने इज्जत गुजार के किसी मुसलमान मर्द के साथ शादी कर सकती है। हजरात शेख फरमाते हैं, जो बंदा नमाज पढ़ता है उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाए और जो नमाज नहीं पढ़ता उस पर नमाज जनाजा न पढ़ी जाए। पाकिस्तान के एक बुजुर्ग पूछते हैं, कहते हैं औलाद मानती नहीं, क्या करूं, बच्चे मानते नहीं हैं, बेटियां मानती नहीं है, घर वाले मानते नहीं, नमाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं। फरमाते हैं, अगर तेरे पास माल और दौलत है तो सबको आग कर दो। एक और बुजुर्ग पूछते हैं, कहते हैं सारा माल और दौलत वरासत अपनी जिंदगी में औलाद को दे चुका हूं, अब मेरी औलाद नहीं मानती, नमाज का नहीं मानती, मेरे बेटे और मेरे घर वाले मेरी बात मान के नमाज नहीं पढ़ते, मैं क्या कर सकता हूँ। फरमाते, अपना बिस्तर उठाओ, मस्जिद में चले जाओ, ऐसे घर वालों से बाइकाट कर दो। अगर उनके साथ रहोगे बाकी जिंदगी मस्जिद में गुजार दो, अगर उनके साथ रहोगे मेरा अल्लाह उन्हीं के साथ तुम्हें जहन्नुम में फेंकेगा, इसलिए उनके साथ तुम नहीं रह सकते। हजरात, नमाज दीन इस्लाम की संजीदा तरीन हकीकत है। आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूँ। अबू दाऊद, मुस्नद अहमद और इब्ने माजा के अंदर हदीस है, रहमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा 7 साल का हो जाए इसको नमाज की तरकीब दी जाए, 10 साल का हो जाए इसको डंडे मारकर नमाज पढ़ाई जाए। हजरत मोहतरम
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, बच्चा नमाज पढ़ेगा 10 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ानी है, खा मारना पड़े, सजा देनी पड़े, घर से निकालना पड़े, खाना बंद करना पड़े, जो भी करना पड़े, ये नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़े बगैर आपकी कफालत में, आपके घर में, आपकी जिम्मेदारी में नहीं रह सकता। ये फरमान रहमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। काबिल गौर है बात, मेरे और आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, ट्यूशन और एकेडमी, न नींद का ख्याल, न सर्दी का लिहाज, किसी बात की परवाह नहीं, रोजाना जाते हैं तैयारियां करके, नाश्ते करके, वर्दियां पहनकर रोजाना स्कूलों में जा रहे हैं 10 मिनट के लिए मस्जिद नमाज पढ़ने। जिन लोगों के बच्चे नहीं आते उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि उनका आखिरत पर ईमान है या उस ईमान से मालूम हो चुके। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जन्नत और जहन्नम उसका ईमान हम खो चुके हो, उससे मालूम हो गए हो, बस रस्मी तौर पे हम कहते हैं मरना है, उठना है, जन्नत है, जहन्नुम है, ये मानने वालों का अंदाज नहीं है। मेरे भाइयों, जो अंदाज हमारा है वो मुसलमानों का तो नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपके घर वाले, आपके बच्चे भी नमाजी क्यों हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो फिर शिरक क्यों करते हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो फिर हिंदुओं की रस्मों को इख्तियार क्यों कर रखा है? अगर आप मुहम्मदी हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, मुसलमान कहलाते हैं, तो फिर आपको इस्लाम अच्छा क्यों नहीं लगता? रसूलुल्लाह की अदाएं, रसूलुल्लाह की सुन्नत, रसूलुल्लाह का चेहरा, रसूलुल्लाह का अखलाक, आपकी मुबारक दाढ़ी, आपका मुबारक कपड़ा टखनों से ऊपर रहना, ये आपको अच्छा क्यों नहीं लगता? अगर मैं और आप मुसलमान हैं तो फिर हमें तौहीद आनी चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर शिरक नहीं होना चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं फिर सुन्नत से प्यार होना चाहिए। मुसलमान हैं तो मेरे भाइयों फिर बिदअत से इज्तिनाब होना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं फिर गाने क्यों सुनते हैं? अगर आप मुसलमान हैं फिर घर में केबल का कनेक्शन और नेट एंटीना क्यों लगा रखा है? अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी शादी ब्याह में हिंदुओं की रस्में क्यों हैं? ये तेल मेल और न्योंदरे की रस्में आपके घरों में, आपके शादियों में कहां से आ गई है? अगर आप मुसलमान हैं तो फिर हमारी औरतें ब्यूटी पार्लर सजाने, दुकान और बाजार की रौनक बनने क्यों जाती है? अगर हम मुसलमान हैं, हमारी औरतों को बेपर्दगी क्यों पसंद है? अगर आप मुसलमान हैं, दाढ़ियां क्यों मुंडवाते हैं जनाब? अगर आप मुसलमान हैं, आपका कपड़ा टखनों से नीचे क्यों है? अगर आप मुसलमान हैं फिर मनमर्जियां क्यों करते हैं? अगर आप मुसलमान हैं फिर अल्लाह का हुक्म अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया? अगर आप मुसलमान हैं फिर रसूलुल्लाह की अदाएं आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? मेरे भाइयों, इस्लाम ईमान अमल का नाम है, काम का नाम है, तब्दीली का नाम है। मेरे रब ने सहाबा को ऑर्डर दिया, मक्का छोड़ना है, छोड़ दिया, हुक्म दिया, और तो पर्दा करना है, कर लेती है। हुक्म आता है सहाबियों शराब छोड़नी है, छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, बस अल्लाह के अहकामात को मान लेना और अल्लाह की रवाई से रुक जाना, ये ईमान है। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।